الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے کرامت سادات اولیاء. جب سے آپ نے یہ عنوان سنا ہے تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا عنوان ہے. سادات سردار کو کہتے ہیں، تو کرامت سادات اولیاء کا مطلب یہ ہوا کہ ولیوں کے سرداروں کی کرامت. اور یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے. بہت سارے لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں کرامت کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان عظیم ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت. ہم جو ہے ولیوں کو بھی مانتے ہیں اور کرامت کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جو ولی کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن، جو ولی کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے. اور اللہ کے ولیوں کی کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے ولی نہیں ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے ولی ہر زمانے کے اندر تھے، پہلے بھی تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے ولی موجود ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ کے ولیات تھے، اور اس کے بعد بھی ہے، آج بھی ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین کے ولی موجود رہیں گے، یاد رکھ لیجیے. لیکن ہمارے پاس ولی کا جو معیار ہے وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیا. لوگ اپنے اپنے حساب سے ولی کا معیار مقرر کر لیے، اور ولی کو ثابت کرنے کے لیے لوگ جھوٹی موٹی کرامتیں گڑھتے ہیں، یعنی خود ساختہ بنا لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کو سچی سچی کرامتیں بتانے والا ہوں. کن کی؟ ان لوگوں کی جنہیں ولیوں کے سردار ہونے کا شرف حاصل ہے. اور وہ کون ہے جانتے ہیں؟ وہ ہے صحابہ کرام. صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. تو لوگ جو ہے عام انسانوں کی کرامات کو بتا کر کے گمراہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو جو اس زمین کے اوپر سب سے مقدس لوگ ہیں، جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے اور جن کی
ولایت میں شک کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، ویسے لوگوں کی کرامتوں کو میں آج بیان کرنے والا ہوں۔ اتنے اللہ کے ولی ہیں صحابہ کرام کہ اللہ ان سے راضی تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کو بدنام کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے سنا تھا۔ تو آئیے ایک بات جو پچھلے خطبہ جمعہ کی باقی رہ گئی تھی اس کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے آج کل کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض اور عداوت اور نفرت رکھی جاتی ہے۔ پہلے بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے تھے، آج بھی لوگ صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اور سنی مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نظر میں کتنے بڑے ولی ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے خلاف دل میں بغض رکھے گا اللہ اسے سزا دے گا۔ اور اللہ نے کیسے سزا دی ہے؟ صحابہ کرام کے خلاف دلوں میں نفرت بھرنے والوں کو جانتے ہیں کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے مہینے میں جو لوگ اپنے دلوں میں بغض صحابہ رکھتے ہیں اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اپنے آپ کو تھپڑ مارے، اپنے بدن کو زخمی کرے۔ یہ کرتے ہیں محرم کے مہینے میں، 1 سے 10 محرم تک کرتے ہیں، اور 40واں بھی ہوتا ہے۔ زنجیر زنی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا حسین کا نعرہ لگاتے اور اپنے بدن کو چیر لیتے، اپنے بدنوں سے اپنے جسموں سے خون بہاتے۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں، ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ اس نے یا حسین بول کر کے اپنی ایک چھوٹی معصوم اولاد کو ذبح کر دیا تھا عراق کے اندر، یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا حسین بولتے ہیں اور سینے پر مارتے ہیں اور زنجیر چلاتے ہیں، اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، عورتیں بالوں کو نوچتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ جو صحابہ کرام کے خلاف نفرت رکھے گا اللہ اسے یہ سزا دے گا۔ اور یہ لوگ ہر سال ایسا ہی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے طرف سے کہ اللہ نے انہیں صحابہ کرام کے خلاف بغض اور عداوت رکھنے کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ سب سے بڑی کرامت یہ ہوئی کہ ہمیشہ یہ لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا وہ خود اپنا نقصان اٹھا گا، یاد رکھ لیجئے۔ اسی لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے کسی ولی سے دشمنی نہیں رکھتے، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا، اللہ نے یہ کہا کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہے جنگ۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ کس طرح سے انہیں تکلیف دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کی کرامتوں کا میں کیا تذکرہ کروں میرے دوستوں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، سرہانے کھڑے ہو کر کے فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، اور یہ سلام کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی سلام کرتے تھے اور ان کو آواز نہیں آتی تھی، نہیں، ان کو سلام کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات مذکور ہے کہ فرشتے ہمیشہ سر کے پاس سے ان کو سلام کیا کرتے تھے اور یہ اس کو ہمیشہ سنا کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کو کچھ بیماری آ گئی تو انہوں نے آگ سے داغ لگوا لیا تو بند ہو گیا۔ پہلے زمانے میں آگ سے داغ لگواتے تھے تو فرشتوں نے سلام کرنا بند کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے آخری عمر میں فرشتوں نے پھر سے ان کو سلام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، فرشتے ہی ان کے لیے سلام کیا کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں لوگ کیسے کیسے واہیات قصے اور کہانیاں بتلاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے صاحب کی کرامت ہے۔ اس سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا بھی ذرا تذکرہ سن لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید
خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حضرت عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں جتنے بھی اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا تھا، نبی کے علاوہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں وہ سسٹم ہوتا محدث کا تو میری امت میں حضرت عمر ہوتے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ محدث کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کی زبان پر کلام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتنی بڑی کرامت ہے کہ فرشتے ان کی زبان پر بات کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سب سے بڑی کرامت یہ بھی تھی میرے دوستو کہ شیطان بھی راستے بدل دیا کرتا تھا۔ ان کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستے اور گلیاں چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اور آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت جاری ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ مدینہ کے اندر ایک گیٹ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اس گیٹ سے شیعہ لوگ داخل نہیں ہوتے دشمنی کی وجہ سے۔ اللہ نے دیکھی کتنی بڑی کرامت آج بھی جاری رکھ دی ہے۔ یہ سب شیطان صفت لوگ ہیں، وہ لوگ جلدی جو ہے اس گیٹ سے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی کرامت ہے۔ اور ایک بہت بڑی کرامت بتلاؤں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کہیں پر بھیجا اور اس کا امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بھیجا۔ تو اچانک ایسا ہوا کہ خطبہ دیتے ہوئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا بیان کرتے کرتے اچانک بیچ میں بولنے لگے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اب جو صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے بیان سن رہے تھے، سب ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے کہ بھائی یہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کہا کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف جاؤ، ایسا کیوں کہا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اشارہ کیا تو میں نے کہا کہ رکو، بعد میں ہم پوچھ لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بعد میں ہم پوچھ لیں گے حضرت عمر سے کہ ایسا انہوں نے دوران خطبہ کیوں کہا۔ تو بعد میں جب انہیں پوچھا گیا تو کہا کہ جب میں بیان کر رہا تھا تو اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دشمن ہماری فوج کو ہلاک و برباد کرنے کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کرامت، اسے کرامت بولتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ایک پہاڑ ہے اور ہمارا جو لشکر ہے یہ چاروں طرف سے گھرنے والا ہے اور پیچھے پہاڑ ہے، اسی لیے میں نے اپنے لشکر کو یہ کہا کہ تم پہاڑوں کے دامن میں چلے جاؤ اور پیچھے پہاڑ کو رکھ کر کے حملہ کرو۔ ایک مہینے کے بعد اس لشکر کا ایک قاصد آیا پیغام لے کر کے کہ الحمدللہ ہم نے جنگ جیتی، اور اس قاصد نے یہ کہا ایک مہینہ کے بعد کہ مدینہ کے اندر کہ آپ لوگ جانتے ہیں قریب تھا کہ ہم جنگ ہار جائے اور ہماری ساری لشکر ہلاک و برباد ہو جائے کہ ہمیں اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی۔ اللہ اکبر۔ جنگ کے اندر اب پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر دور وہ علاقہ تھا، وہ میدان تھا، لیکن کرامت دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ کن کی کرامت ہے؟ سادات اولیاء کی کرامت ہے یہ، اور یہ حقیقت ہے، یہ نہیں کہ بنایا ہوا قصہ ہے۔ یہ آج کل لوگ جو ہے کرامتوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں، سب جھوٹ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ کیسے لوگ تھے۔ کہا کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہمیں سنائی دی اور پھر ہم نے پہاڑوں کے دامن میں آ کر کے پیٹ پیچھے پہاڑ کو رکھ کر کے جب دشمن کا مقابلہ کیا تو ہم جنگ جیت گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجیے
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی کرامت تھی. صرف یہی نہیں میرے دوستو، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کی ہاتھوں پر کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. میں آپ کو اور ایک کرامت کا تذکرہ بتلاتا ہوں. بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک دن اندھیری رات تھی اور دو صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے بات کرنے کے لیے، اور بات کرتے کرتے بہت تاخیر ہو گئی، بہت رات تاریک ہو گئی، بہت زیادہ رات تاریک ہو گئی. اور وہ دو صحابہ کرام کون تھے؟ ایک تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، تاریک رات ہے، تو ان دونوں کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی. جیسے گھر سے باہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو یہ جو لکڑی تھی ان کے ہاتھ میں وہ جگمگانے لگی. اللہ اکبر. یہ لائٹ وغیرہ بھی کچھ کام نہ آئے، اتنی تیز روشنی وہ دینے لگی. اللہ اکبر. راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ کرام اندھیری رات میں اپنی اپنی لاٹھیوں کی روشنی میں چلنے لگے. یعنی کہ دونوں کے پاس لاٹھی تھی، لیکن ایک لاٹھی چمک رہی تھی خوب. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاٹھی پہلے چمکنے لگی تھی. کہتے کہ جب وہ وہاں سے جدا ہونے لگے، جب وہ اب دونوں کا گھر الگ الگ تھا، جب جدا ہونے لگے تو جو دوسرے صحابی رسول تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی بھی لاٹھی چمکنے لگی اسی طرح سے، اور وہ اس روشنی میں اپنے مقام تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. بخاری کی یہ حدیث دیکھ لیجئے، کتنی بڑی کرامت ہے. اور یہ جو کرامت ہے نا میرے دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں، اللہ کے کسی نیک بندے کے ذریعے. یاد رکھ لیجئے. آپ بولے تو کرامت بولے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرامت کا معنی کیا ہے. کرامت کا معنی ہوتا ہے عزت اور شرف. اور کرامت جو بولتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کے ذریعے، نیک آدمی کے ذریعے معمول کے مطابق جو چیزیں نہیں ہوتی ہے وہ ہو جانا، اسے کرامت کہتے ہیں. یہ اچانک ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بول کر کے کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کرامت نہیں ہے، وہ جو ہے شیطانیت ہے. یاد رکھ لیجئے. بہت سارے لوگ بول کر کے کرتے، یہ دکھاتے ہیں. تو یہ کرامت کے لیے نیک ہونا ضروری ہے اور اچھے کام ہونا ضروری نہیں. یہ نہیں کہ کوئی جو ہے شراب کی بوتل لا کر کے دے دے. کسی بھائی نے کہا کہ مولانا ایک صاحب ہے شراب کی بوتل دے دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ لو، اور اپنے مریدے کو دے دیتے، تو یہ بولتے کرامت ہے. یہ لیجیے، یہ کرامت نہیں. نیک آدمی کے ذریعے نیک کام ہونا، اچھے کام ظاہر ہو جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اس میں اس انسان کی مشیت نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ انسان چاہ کر کے نہیں کر سکتا، یہ بس ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اسے کرامت کرتی ہیں. اگر آپ سمجھ لیجئے کسی کو دیکھ رہے ہوا میں اڑ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کالا جادو ہے، وہ کرامت نہیں ہے، جان بوجھ کر کے کر رہا ہے. کوئی جو ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ آگ کے اوپر چل رہا تھی، کرامت تھوڑی ہے. وہ تو شراب کی کرامت ہے. شراب پینے کی وجہ سے، ڈرگز کھانے کی وجہ سے اسے کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. لوگ جو ہے اسے کرامت سمجھ لیتے ہیں. ایمان اور نیک اعمال کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. یاد رکھ لیجئے. سورہ یونس کی آیت جو ہے ہر جگہ آپ کو ایک لکھی ہوئی ملے گی، الا ان اولیاء اللہ. بولیے بھائی، سب کو یاد ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہر جگہ لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. بے شک ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں بھائی. آگے بھی تو ہے اس کے بعد. وہ آیت کوئی نہیں لکھتا، وہ آیت آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی لکھی ہوئی. بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی ڈر خوف نہیں ہے. لیکن اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا. آگے فوراً اس کے بعد اللہ نے کہا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں.
اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو متقی ہیں، جو پرہیز کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ نے خود یہ بات لکھ دی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کے ولی، جو بھی مومن ہے اللہ کا ولی۔ مشرک، بدعتی، فاسق، فاجر، بے نمازی، یہ سب اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیجئے میرے دوستو۔ تو خیر وہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ یہاں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی لوگ بیٹھے ہوئے، اگر آپ کبھی یہ سنیں کسی کی زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اہل حدیث لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، تو آپ فوراً کہہ دیجئے کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ کے ولیوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت تو سمجھ لیجئے کہ معمولی چیز ہے، اللہ کے ولیوں پر ہم سلام بھیجتے ہیں۔ جی ہاں، کیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے ولیوں پر ہم ہمیشہ سلام بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیجتے ہیں؟ نماز کے اندر بھیجتے ہیں۔ لوگ تو اللہ کے ولیوں کو یاد بھی نہیں کرتے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی عباد اللہ الصالحین۔ اتحیات یاد ہے کہ نہیں بھائی؟ السلام علی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اللہ کے جتنے بھی نیک بندے اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ زندہ ہو یا پھر مردہ ہو۔ دیکھیے ہم تو ہر اللہ کے ولیوں پر ہم جو ہے سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سرے سے غلط ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہاں لوگ جو ہے حق کی دعوت کو مان لیں گے، قرآن اور سنت کی بات کو مان لیں گے، اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستو، کرامت کے لیے ایمان کا اور تقوی کا، توحید کا ہونا ضروری ہے، نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے، اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی کرامتوں میں سے ایک کرامت جانتے ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے تو دبلے پتلے آدمی تھے، ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ تو منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اس کا جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی مر گیا سمجھ لیجیے اس کا جنازہ بھاری ہے تو لوگ بولتے ہیں بھاری ہے، کوئی اگر ہلکا ہو گیا تو بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو کتنا ہلکا ہے۔ لوگ جو طرح طرح کی باتیں بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے، منافقوں نے ہنسی مذاق بنا لیا۔ تو اب تب جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا معلوم کہ ان کی کتنی بڑی کرامت ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے بھی شامل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور یہ وہ شخص ہے، ان کی کرامت یہ ہے کہ جب یہ ان کا انتقال ہوا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اللہ رب العالمین کا عرش بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان سے بڑا کوئی ولی پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد، اور 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے تھے۔ کتنی بڑی کرامت ہے۔ اور تو اور ہے، جب نماز جنازہ میں فرشتوں کے شامل ہونے کی بات آ گئی ہے تو اور ایک صحابی رسول کی کرامت سن لیجئے، حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو تو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا خوش نصیب جسے فرشتوں نے غسل دیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان جنہیں فرشتوں نے غسل دیا وہ تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کے دن یہ شہید ہو گئے تھے۔ جب شہید ہو گئے تو ان کی لاش غائب ہے، ان کی لاش مبارک غائب ہے، لوگوں نے تلاشا نہیں پایا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے بالوں پر پانی کے آثار تھے، غسل کے آثار تھے۔ یہ نہیں کہ ایسے
حقیقت میں فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذرا ان کی بیوی محترمہ سے پوچھو کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو ان کی بیوی محترمہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ نے جہاد کی آواز لگائی تو یہ فوراً نکل پڑے، حالانکہ یہ اس وقت ناپاک تھے اور ان کے لیے غسل فرض تھا، لیکن انہوں نے اتنی بھی تاخیر نہ سمجھی کہ میں غسل کر لوں اور پھر جا کر کے جہاد میں شامل ہو جاؤں۔ جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سنا، آپ کا حکم سنا، فوراً جہاد کے لیے آگے اور شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حکم رسول کو سنا، آمنا و صدقنا، غسل کرنے کی بھی اتنی ان کو فرصت نہ ملی اور فوراً میدان جہاد میں کود پڑے، اور ایک ہم اور آپ ہیں۔ ارے ہمارا تعلق کن سے ہے ذرا سنیے، ہم ایسے لوگوں کو ماننے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ یہ صحابہ کرام تھے، فوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑے، اور ایک ہم اور آپ ہیں، ہر جمعہ تقریر سنتی ہیں، ہر عشاء کے درس میں، فجر کے بیان میں سنتی ہیں، یہ کان سے سنتے ہیں، یہ کان سے نکال دیتی ہیں، عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیا بولتے ہیں کہ اگلے ہفتہ سے کریں گے؟ مولوی صاحب بولے اچھی بات ہے، بولے بھائی اگلے جمعہ سے کریں گے۔ کون سنتا ہے مولوی صاحب کی بات؟ کیا سننا ضروری کیا؟ عمل کرنا ضروری کیا؟ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایمان، یہ ایمان تھا، تبھی تو فرشتے نے انہیں غسل دیا تھا، اسے کہتے ایمان۔ اور اللہ کو یہ پسند آیا میرے دوستوں کہ جیسے حکم رسول سنا، آمنا و صدقنا، ناپاک تھے، فوراً غسل کیے بغیر میدان جہاد میں چلے گئے میرے دوستو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ شادی کی پہلی رات ہے، وہ غلط ہے، وہ سب جھوٹی بات ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ ناپاک تھے، غسل کی ضرورت تھی، اور نہائے بغیر یہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کی جب بات آ گئی تو اور ایک کرامت سن لیجیے۔ آپ لوگ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں بار بار، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں وغیرہ بہت سنتے ہیں، اب نام وغیرہ سنتے رہے۔ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، تو شہید ہو گئے۔ شہید جب ہو گئے تو یہ رونے لگے، ویسے ہی چھوٹے بچے تھے، کچھ زیادہ بڑے نہیں تھے، تو رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے باپ کی شہادت پر نہ رو، تمہیں کیا معلوم کہ تیرے باپ کا جو لاش مبارک ہے، جو لاش ہے، اب لاش بولے تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ توہین ہے، لاش بولے تو کیا بولتے؟ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ لاش آ رہی ہے، کہا کہ لاش یہ جو ہے کس کو بولتے؟ وہ سڑک پر پڑی ہوئی جو چیز ہے اس کو بولتے۔ لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، کیا نہیں سمجھتے، الٹا سیدھا بولنا شروع کرتے تھے، یہ لیجیے، اور کیا سمجھتے کہ یہی صحیح ہے۔ لاش مبارک اسی لیے بول رہا ہوں، مردے جو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ میت بولتے۔ تو یہ جو میت ہے نا وہ لاش کو بولتے، لاش اردو لفظ ہے۔ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم کہ جو تمہارے والد محترم کی لاش ہے، اس لاش کے اوپر فرشتوں نے سایہ کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے لوگ تھے دیکھیے، فرشتوں کو ان سے کتنی محبت تھی، اور یہ کیوں تھی؟ ایمان کی وجہ سے۔ فرشتوں کو جو ان سے محبت کیوں تھی؟ ان کے محفلوں میں آیا کرتے تھے، ان کے گھروں میں آیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے گھروں میں فرشتے آیا کرتے تھے، کیوں؟ ان کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے، انہیں غسل دیا کرتے تھے، کیوں؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے دلوں میں جو اللہ کی محبت تھی ان کی وجہ سے، اور ان کے ہاتھوں یہ کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ ایسے لوگ پھر تا قیامت اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ میں نے کہا نا کہ فرشتے ان کے گھروں میں آیا کرتے تھے۔ سن لیجیے اور ایک کرامت، بخاری کی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ کے پاس بھی فرشتے آئیں گے، جی ہاں،
سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے رات میں، قریب ہی ان کا بچہ ایک یحییٰ تھا، وہ بھی سویا ہوا تھا اور گھوڑا بھی تھا۔ تو جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو جیسے یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا خوب بھدک رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ جو گھوڑا ہے ان کے بچے کو کچل دیتا۔ یہ دیکھتے قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیتے، جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیتے گھوڑا بھی بھدکنا بند کر دیتا، اچھلنا کودنا بند کر دیتا۔ پھر جو ہے شروع کرتے تو پھر جو ہے گھوڑا اچھلنے کودنے لگتا، بار بار ایسا ہی ہو رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے ایسا کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دیا اور اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتے کہ ایک روشنی ہے جگمگاتی ہوئی، ایک نور ہے جو ان کے بالکل ہی قریب ہے۔ لیکن جب انہوں نے تلاوت کو بند کر دیا تو وہ روشنی ان سے دور ہوتی چلی گئی، دور ہوتی چلی گئی، دور ہوتی چلی گئی۔ جب صبح کا اجالا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اسید، کاش کہ اگر تم مسلسل لگاتار قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے، سورہ کہف پڑھتے ہی رہتے، تو وہ تمہارے پاس تمہارے نزدیک آ جاتے۔ وہ روشنی نہیں، وہ تو فرشتوں کی جماعت تھی۔ اللہ اکبر، وہ روشنی نہیں، وہ فرشتوں کی جماعت تھی۔ اور اگر تم مسلسل تلاوت کرتے رہتے صبح تک تو وہ وہیں پر رہتے، اور اللہ کی قسم وہ فرشتے لوگوں کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتے تھے، مدینہ والے بھی ان کو دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کرامت ہے، دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا نا کہ فرشتے ان کے گھروں میں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کرامت ہے۔ صرف یہی نہیں میرے دوستو، صحابہ کرام کی میں کن کن کرامتوں کا تذکرہ کروں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے قید کر لیا تھا مکہ کے اندر، ایک روم کے اندر بند کر دیا تھا، کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جانتے ہیں بند جگہ ہے، کوئی چیز لا کر کے دے نہیں سکتا ہے اور نہ ہی دینے کی اجازت ہے، پرمیشن ہے، لیکن یہ اندر قید خانے کے اندر بیٹھ کر کے انگور کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کتنی بڑی کرامت ہے، جنت کا انگور۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی، ایک لونڈی تھی، اس نے دیکھا تھا۔ کتنی بڑی کرامت ہے کہ اندر قید کی حالت میں کوئی، اب قیدی کو کوئی لا کے دے گا کیا؟ کوئی مہمان ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ اسے مہمان نوازی میں دی گئی ہوگی، لیکن جو ہے قید کی حالت میں انگور مل رہا تھا، جنت کا انگور، وہ بھی معمولی انگور نہیں، بڑے بڑے انگور۔ اور راوی حدیث کا بیان یہ ہے کہ اس زمانے میں پورے حجاز کے اندر، پورے عرب کے اندر کہیں پر بھی انگور نہیں پایا جاتا تھا۔ کہاں سے آیا؟ کتنی بڑی کرامت، دیکھ لیجیے۔ اور یہ سچے سچے کرامات ہیں میرے دوستو۔ اسی طرح سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت ابو امامہ کے لیے فرشتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے جیسے یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہیں جاگتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ، ان کے لیے فرشتے دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی کرامت تو ایک یہ بھی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کے دانوں سے تسبیحوں کی آواز سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جو چاول روٹی ہے نا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ہمارا آپ نہیں سن سکتے، ہمارے پاس ویسا ایمان نہیں ہے، ویسے نیک اعمال نہیں، ہم تو پاپی ہے بھائی۔ وہ کیسے لوگ تھے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا دانوں کے جو کھانے پینے کی چیزیں، جو کھجور کی گٹلیاں تھی، اس کے اندر سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے تسبیح کے دانوں کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اب آئیے آخر میں اور ایک کرامت سن لیتے ہیں، ویسے تو بے شمار کرامتیں تھیں، اور جب یہ بیان میں ریڈی کر رہا تھا، یاد کر رہا تھا، تو ابھی آپ نے یہ سنا کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو میرے ذہن کے اندر ایک ٹاپک آ گیا کہ وہ خوش نصیب افراد کون ہیں
جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے لیے بھی فرشتے دعائیں کریں گے, لیکن ویسا بننا پڑے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں تو اگلے خطبہ جمعہ میں حاضر رہیے پہلے سے. میں اگلے خطبہ جمعہ میں یہی بتانے والا ہوں انشاءاللہ کہ وہ کون خوش نصیب ہے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو سب سے آخری کرامت ایک سن لیجیے. ویسے تو بے شمار کرامتیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فرشتوں نے سلام عرض کیا تھا. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین آئے تھے سلام کہنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ بھی کتنی بڑی کرامت ہے. تو بہرحال میرے دوستو, پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بڑا ولی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں, اور انہیں سادات اولیاء کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ سادات اولیاء کہتے ہیں. اور اللہ کے ولی یہ ہر زمانے کے اندر ہے. ہم جو ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں, اور کرامت ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے, ایمان والوں سے ہوتا ہے, اور اس کے اندر اس کی کوئی مشیت یا چاہت کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے. یہ اتفاقیہ ہو جاتا ہے میرے دوستو. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ قائم دائم رکھے. آمین.